کے لیے فعل کو بھی حذف کر دیا. سر عبارت تھی اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اتقوا کا جملہ یہ فعل حذف کر کے بتایا کہ صحابہ کی عظمت اور عزت کا تحفظ اتنا مقصود ہے، اتنا جلدی مطلوب ہے کہ درمیان میں اتنی دیر بھی نہ ہو. اتقوا کو بھی درمیان سے ہٹا دیا. یہ تعبیر ہے. اتقوا اللہ، اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان پہ بک بک نہ کرنا. اب یہ حدیث سے یہ جہلم کے جہنمی کو نظر نہیں آتی؟ صحابہ کے خلاف بکواس کرنے والا جو معرب باللام الحرامی ہوا کرتا ہے، جو صحابہ کرام پہ تنقید کرے، تبرہ کرے، ہے تو اصول کے بھی خلاف اور وصول کے بھی خلاف. تو فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت، اس کے دل میں میری محبت موجود ہے. گویا پیغمبر نے صحابہ سے محبت کرنا دلیل بیان کیا کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے پیار کرتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو صحابہ پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، حضرت معاویہ پہ، عمر ابن عاص پہ، جس طرح وہ جہلم کا چوہا، ابلیس کی نسل اور جاہل اعظم وہ بکواس کر رہا ہے اور ہے اتنا بزدل چوہا کہ اپنے بل میں چھپا ہوا ہے. اس لیے اس جہلمی کو بار بار میں نے چیلنج کیا، آج پھر کر رہا ہوں کہ مرزا جہلمی، اگر تو حلال کا نطفہ ہے، حرام کا نہیں، تو صرف 10 منٹ میرے ساتھ گفتگو کر کے دیکھ. حضرت معاویہ کا موضوع ہو تب، حضرت عائشہ کا موضوع ہو تب، حضرت عمر ابن عاص کا موضوع ہو تب، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا موضوع ہو تب، اگر تجھ میں جرأت ہے کر اعلان، انشاءاللہ میں تیری اسی غار میں آنے کے لیے تیار ہوں. اپنی غار میں بیٹھ کے کر حضرت معاویہ پہ بات، میں دیکھوں تجھے کہ تو کس نمبر کا بے ایمان ہے. اور جب تیرا نسب ہی ثابت نہیں اور جاہل اتنا ہے، اتنا جاہل ہے کہ تجھے دو لینے عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور تبصرہ ایسے کرتا ہے کہ یہ کوئی امام ابو حنیفہ کی مجلس میں رہا ہے، امام شافعی کی مجلس میں رہا ہے، اور آگے ہوتے ہیں بالکل پینٹ پتلون والی کمپنی، ہوتا ہے مرزا صاحب. اس مرزا صاحب کو 10 منٹ کے لیے تو نکالو نا، ذرا نقاب اتارے اور میں دیکھوں، اور موضوع تیری پسند کا، حضرت معاویہ کے موضوع پہ گفتگو کر، حضرت ابو موسیٰ اشعری، عمر ابن عاص تو منتخب کر لے. لیکن یاد رکھو یہ مرزا زہر کا پیالہ نہیں، یہ زہر کا پورا ڈرم پی جائے گا، لیکن کبھی آمنے سامنے بیٹھنے کی یہ ہمت نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اب ہم اس کا علاج بھی کرنے والے ہیں. آمنے سامنے نہ بھی بیٹھ تو پھر میڈیا تو ہے ہی ہے نا، انشاءاللہ تیری اب ہڈیوں سے بھی درد نکلے گا. آج تک تجھے جواب دیا ہی کسی نے نہیں. ادھر ادھر کے اردو کے خطیب، اردو کے مولوی، تو نے کیا سمجھا؟ انشاءاللہ تیری ہڈیاں نہ درد کریں تو پھر کہنا. اب دیکھو توجہ کر، صحابہ کے بارے میں جملہ ہے من ابغضہم فبغضی ابغضہم، میرے بغض کی وجہ سے، ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی. ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میری توہین کی، یہاں ایذا توہین بے ادبی کے معنی میں ہے، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی ہے. اور یہی جملے وہاں کہے، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میری بیویاں، میری اولاد، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ان کی توہین نہ کرنا، ان کے حقوق کو ضائع نہ کرنا، یہ ہے پیغمبر کی وصیت اذکرکم اللہ۔ اور یہ بیان اس لیے نہیں کرتا کہ یہی وصیت صحابہ کے بارے میں، یہی وصیت ازواج مطہرات کے بارے میں،